قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین۔ السلام علیکم۔ آج ہم لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ نمبر 7، جس میں پوچھے جائیں گے آپ لوگوں سے اگلے 10 سوال۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کون سی سورت میں ہاتھیوں کی کہانی کا ذکر ہے؟ سورۃ الاخلاص یا سورۃ الفیل، سورۃ النمل، جی ہمارا صحیح جواب ہے سورۃ الفیل۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورتوں کی صبح و شام تلاوت کرنے کی تاکید کی ہے؟ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق، یا سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال نمبر 3، قرآن پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 نیکیاں ایک لفظ پڑھنے پہ، 20 نیکیاں ایک لفظ پڑھنے پہ، یا ایک نیکی ایک لفظ پڑھنے پہ؟ 10 نیکیاں ایک لفظ پڑھنے پہ۔ سوال نمبر 4 ہے، کون سی سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں ہے؟ سورۃ القریش، سورۃ النمل، یا سورۃ لہب جس کا دوسرا نام مسد بھی ہے؟ جی، اور ہمارا صحیح جواب ہے سورۃ اللہب۔ کس زمانے میں قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کیا گیا؟ حضرت عثمان کے دور خلافت میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں؟ اور صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں۔ کون سے شہر میں پہلی سورت نازل ہوئی تھی؟ مدینہ میں، مکہ میں؟ مکہ میں پہلی سورت نازل ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کو عظیم سورت قرار دیا؟ سورۃ البقرہ، سورۃ الاخلاص، یا سورۃ الفاتحہ؟ اور صحیح جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الکہف کی 10 آیت یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ عذاب قبر سے محفوظ رہنا، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا، یا فتنہ دجال سے محفوظ رہنا؟ فتنہ دجال سے محفوظ رہنا۔ ان میں سے کون سا نام قرآن کا نہیں ہے؟ النور، الوالد، الہدی؟ جی، اور صحیح جواب ہے الوالد۔ آخری سوال ہے، کیا قرآن کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے؟ ہاں یا نا؟ صحیح جواب ہے ہاں، قرآن پاک کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے سوالات ختم۔ قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین۔